بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا، شکوہ ہے یہود نصارہ نے کہا ہو جاؤ یہودی یا نصرانی، راہ پاؤ گے، یہ پہلے بھی آ چکا ہے۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، فرما دیجئے جواب شکوہ یا فعل مقدر ہے، نتبعو، ہم پیروی کریں گے، ملت ابراہیم کی، حنیفا، حنیفا کے دو معنی ہیں، ایک حنیفا لگ رہا ہے ابراہیم سے حال ہے، دوسرا حنیفا ملت سے حال ہے، معنی یہ ہوگا نتبعو ملت حنیفا، دوسرا معنی نتبعو ملت ابراہیم حنیفا، حنیف کا معنی یکسو، حنیف کا معنی یکسو، 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 یکسو کا کیا معنی؟ یک کا معنی ایک، سو کا معنی طرف، سو کا معنی طرف، ایک منہ والا، ایک طرف والا۔ تمہیں سمجھ کچھ بھی نہیں آئی؟ ابراہیم حنیفہ، حنیفہ کا معنی ایک طرف والا۔ کس کی پیروی کریں گے؟ ابراہیم، اور ابراہیم کون تھا؟ ایک طرف والا، دو طرفوں والا نہیں تھا۔ تم بھی حنیف بن جاؤ، یک رنگ ہو جا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم للوڑ یا سنگ ہو جا، ہیں اشداء علی الکفار، بنیان مرصوص بن جا، دو 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 کشتیوں پہ نہ رہے۔ حنیف کا معنی یک سو، سمجھ گیا ہے یا نہیں؟ ہاں، اگر تو ہے مواحد اور تو ہے صاحب السنہ، پھر یہ سوپڑ ساپڑ اشرفیہ خیر المدارس اور اوپر تک چلا جا، اس میں جو اہل بدعت ہیں، چاہے مفتی چاہے شیوخ، ان کو لانتی بدعتی سمجھنا ہوگا، ہے بڑا مشکل اگر اپنا ایمان پکا کرنا ہے۔ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اللہ توفیق دے اور ایمان نصیب کر دے تو الگ مسئلہ ہے، بڑا اشربوا فی قلوبہم اجاجیل، اجاجیل، ایک بچہ نہیں، بچے ہی بچے، فلانا حضرت، حضرت نا حضرت بدعتی حضرت ہوتا ہے، کوئی حضرت سے حضرت نہیں، نرا بے ایمان۔ ملت ابراہیم حنیفہ، شیخ القرآن مانا کرتے ہیں پنج پیر والے، اور پنج پیریوں ان کا مانا مانو، فرماتے ہیں حنیفہ کا مانا ہر باطل پہ رد کرنے والا، حنیفن کا معنی ہر باطل پہ رد کرنے والا، اور ملت حنیف ہر مذہب پہ رد کرنے والی ملت۔ حضرت ابراہیم حنیف ہر باطل پہ رد کرنے والا۔ جب یہ مشہور یار یہ تو کسی کو چھوڑتا ہی نہیں، تو سمجھو یہ حنیف ہے، کسی کو نہیں چھوڑتا، یہ ہے حنیفہ۔ وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے حضرت ابراہیم مشرکوں سے، مشرک کہتے ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ، خلاصہ ملت ابراہیمیہ کا کہو ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، یعنی توحید۔ وما انزل الینا، وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف۔ ایک قانون ذہن میں رکھو، جب بھی کوئی باطل تحریک اٹھی ہے نا، جب باطل کو تقویت ملی ہے تو شخصیات پر،
یا کسی کو بدنام کرنا ہو تب بھی شخصیات کوڑ بنایا جاتا ہے. مشرکین نے پراپاگنڈا کیا ہوا تھا کہ یہ ابراہیم کا منکر ہے، ہم ابراہیمی. جیسے آج تمہیں بدنام کرنے کے لیے وہ لوگوں نے کہا اکابر کے منکر ہے، دیوبندی نہیں، اکابر. یہ ایک پرانا طریقہ ہے مشرکین اور یہود و نصارہ کا. انہوں نے کہا یہ تو ابراہیم کا مذہب کا منکر ہے، اکابر کو نہیں مانتا. اس سے پہلے بریلوی کہتے تھے یہ علی حجویری کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو نہیں مانتے، عبد القادر کو نہیں مانتے. وہی بریلویوں والا پروپیگنڈا انہوں نے شروع کیا، اکابر کو نہیں مانتے، دیوبندی نہیں، فلانے نہیں. یہ پرانا. جب بھی کوئی تحریک اٹھتی ہے نا وہ پیغمبر یا کسی ولی کے نام پر اٹھتی ہے. تو ہی اللہ کے نام پہ کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوئی. یہ بھی ذہن میں رکھو، شیطان اتنا حرامی ہے نا، اللہ کے نام پر اٹھنے والی تحریک کوئی بھی کامیاب نہیں ہوئی، کمزور رہتی ہے. آج بے شک اٹھاؤ تو توحید 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 پہ اٹھاؤ، اور آگے جا کے آپس میں لڑ پڑیں گے. کسی کا معاہدہ ہوگا، کسی کا شیطان لڑائے گا. اور جتنی تاریخیں اٹھی ہے نبیوں کے نام پر. حضرت شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیطان ایسا حرامی ہے کہ اللہ کے نام کی تاریخ کو چلنے نہیں دیتا، تو وہ پیغمبروں کے ناموں کی تاریخیں چلاتا ہے. اور وہ بھی عام طور پہ مشرکین پراپیگنڈے اور یہ ڈرامہ بازی سے بدنام کرتی ہے. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا حنیفہ ابراہیم سے حال، تو یہ کشاف ابو سعود بھی ہے. اور وہ المانی وما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، توحید کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں. ایمانیات میں قرآن ہے یا نہیں؟ نہیں ہے. قرآن ہے وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اولاد یعقوب، اور جو دیے گئے موسیٰ اور عیسیٰ، اور جو دیے گئے النبیون، نبی من ربہم لا نفرق، نہیں تفریق کرتے بین احد منہم، ان کے درمیان کسی سے بھی، اور ہم ہیں واسطے اس کے فرما بردار. یہاں پر اشکال ہے، ایک اشکال تجھے ہے کہ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون. اس کا میں جواب دے چکا ہوں کہ جب تم ان شریعتوں پر عمل نہیں کرتے، ان کو منسوخ کہتے ہو، تو ایمان بما اوتی النبیون کا کیا معنی؟ تم تورات انجیل وغیرہ پہ عمل کرتے ہو؟ نہیں. تو پھر اوتی النبیون پر ایمان کا کیا معنی؟ میں وہاں پوری وضاحت کر چکا ہوں کہ ایمان اجمالی یا تفصیلی، وہی بات ہے جہاں. دوسرا ہے لا نفرق. اس پر یہ جو فرقہ عثمانی ہے، عثمانی فرقے کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء یا افضل الخلق کہنا یہ نصوص کے خلاف ہے اور گمراہی ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ کئی عثمانی جو ہمیں خود ملے ان سے ہم نے سنا، ابھی تک ان کی کتابیں تو اتنی پھیلی بھی نہیں، اور کسی کتاب میں نے نہیں دیکھا. جو ان کے افراد ملے ہیں، جہاں ترنول میں، پنڈی میں بھی کچھ ہے، تلا گنگ میں، فتح جنگ میں. ابھی عثمانیوں کی 2 پارٹیاں اور ہو گئی ہیں. وہ جو سید آدم کی بات کرتے ہوئے
یہ فتح جنگ والے عثمانی اور پنڈی والے عثمانیوں کا آپس میں رولا بن گئی ہے. یہ ان کا جھگڑا ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ سجدہ انحنا تھا، یہ کہتے ہیں کہ ماتھا رکھا تھا. اس پر ایک دوسرے کی تکفیر کر رہے ہیں. یہی صحیح چبل مذہب ہے. تو عثمانیوں کا یہ نظریہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الخلق نہیں کہنا چاہیے، یہ خلاف نصوص ہے. اس پر یہ آیت بھی پڑھتی ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے کسی ایک رسول میں درمیان ان کے کسی ایک میں بھی فرق ہم نہیں کرتے. تو کہتے دیکھا تم فرق کرتے ہو، رسولوں میں فرق نہیں ہے. تو جواب یہ ہے کہ تفریق کے دو معنی ہیں. ایک ہے تفریق بالایمان بأن نؤمن ببعض ونکفر ببعض، نؤمن ببعض، بعض کے ساتھ ایمان بعض کے ساتھ کفر. یہ تفریق بین الرسل کفر ہے. اور ایک ہے تفریق بمعنی تفضیل بین الرسل، وہ قرآن سے ثابت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. اس میں خود قرآن نے تو اس تفضیل بین الرسل کا انکار نسکتی کا انکار ہے. تفصیل بین الرسل کا انکار کس کا انکار ہے؟ نسکتی کا انکار ہے. ایک وجہ یہ بھی ہے عثمانیوں کے کافر ہونے کی کہ تلکا رسل جو آیات کا ایسا معنی کرتی ہیں کہ آیات میں تعارض واقع ہو جائے، اور یہی راس التحریف ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ پیچھے کوئی پرچی لکھ رہا تھا جی، اس پہ حوالہ. خدا کے بندے بات سمجھا کرو. جس جگہ پر بھی بیضابی روح المعانی خود جواہر القرآن جہاں پر بھی تفسیر بالرائے اور تحریف کی بحث کی گئی ہے، اس میں سب سے بڑی بنیادی نقطہ بھی یہ ہے کہ وہ تفسیر کسی نص کے خلاف نہ ہو. اب اس کو میں نے تعبیر کر دیا کہ ایک نص کا ایسا معنی جو دوسری نص سے ٹکرائے. تو سمجھ گئے میری بات؟ تو بات تو وہی ہے کہ وہ تفسیر آیت کی ہوگی نا، وہ تفسیر جو کسی نص سے ٹکرائے وہ تعریف ہے. یہ تمام بنیاد یہ ہے تفسیر بالرائے کی اور تعریف کی. اور جس نے بھی تفسیر بالرائے کا مفہوم بیان کیا سب نے اس کو بنیاد کے طور پہ رکھا ہے، سب حضرات نے. اس لیے بات ذرا سمجھو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. یہ تفریح بر مضمون سابق. اگر وہ یہودی ایمان لے آئیں، بات کس کی چل رہی ہے؟ یہود اہل کتاب. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ مولوی ایمان لے آئیں. پہلے تھا آمنوا کما آمن الناس، وہاں منافقین کی بات. اب یہود کو آئیڈیل دکھایا گیا. فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسے تم ایمان لائے، جیسے تم ایمان لائے. فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس تحقیق وہ ہدایت یافتہ ہیں. یہ ہے معیار ہدایت، معیار حق ہیں، یار نوید سارے حق. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. قاضی مظہر ایک گزرا ہے چکوال میں، اس کا باپ کٹر بریلوی تھا یہ بھی بریلوی، لیکن اس کا باپ ہے کرم الدین. بھیاں ایک ایریا ہے چکوال میں، بھیاں کرم الدین. اور وہاں چکوال میں مشہور ہے کہ کرم الدین بھیاں دا روپیے ویاں دا، کرم الدین بھیاں دا روپیے ویاں دا.
تو قاضی مظہر حسین کا باپ تھا، وہ 20 روپے لے کر فتویٰ بیچا کرتا تھا، اور جس نے اپنے حق میں فتویٰ کرانا ہوتا 20 روپے لیتا۔ تو وہاں پر کہاوت مشہور تھی کہ کرم دین بھیاں والا، اس کا پیسہ 20 روپے کا، اس کا مسئلہ 20 روپے والا ہے۔ تو اس کا بیٹا ہے صاحبزادہ قاضی مظہر حسین، اور یہ خیر سے دیوبندی بن بیٹھا، اور پھر صرف دیوبندی نہیں، دیوبندیوں کا پیر طریقت بن بیٹھا، اور اس نے ایک جماعت بنائی ہے خدام اہل سنت، خدام اہل سنت، اہل سنت کے خدام، لیکن یہ ہیں باغی خدام، اہل سنت کے باغی خدام۔ اب وہ جو ہے قاضی مظہر صاحب، یہ اس نے ایک نعرہ، مخصوص نعرے لگوائے، ایک جی خلافت راشدہ حق 4 یار، حق 4 یار۔ تو 4 جی اس نے حق 4 یار کیوں نکالا نعرہ؟ حضرت معاویہ کو نکالنے کے لیے۔ لوگ سمجھتے شیعوں کے خلاف ہے، لیکن حضرت معاویہ کو خلافت راشدہ سے نکالنے کے لیے اس نے نعرہ لگایا حق 4 یار۔ اس کے مقابلے میں کبھی نعرہ لگتا تھا کہ معیار حق، معیار حق، یار نبی دے سارے حق۔ یہ وہ مجھے یاد ہے، یہ قاضی مظہر کے خلاف نعرہ لگتا تھا، وہ کہتا تھا حق 4 یار۔ اس نے پھر کتاب لکھی فتنہ، خارجی فتنہ، خارجی فتنہ، حضرت معاویہ کے نادان حامی، کتاب کا نام بھی ذرا سننے کے قابل ہے، حضرت معاویہ کے نادان حامی اور خارجی فتنہ۔ اس میں خاندان بنی امیہ پہ صحیح کیچڑ اچھالا، اور حضرت معاویہ پر بہت سارے تان کیے مودودی کی طرح، اور ہے پیر طریقت پورے فرقے کا بانی حضرت قاضی مظہر حسین علیہ ما یستحقو۔ تو وہ قاضی صاحب نے، اللہ کا بھی عجیب کرم ہے کہ اس کا ایک شاگرد تھا، وہ تھا سیالکوٹ کا۔ اس نے خارجہ فتنہ، خارجی فتنہ لکھا، اور اس سیالکوٹی نے لکھا سبائی فتنہ، اور اتنی موٹی کتاب اس نے لکھی قاضی مظہر پہ، اتنی موٹی سبائی فتنہ، اور صحیح تقدس کی دھجیاں بکھیری ہیں۔ جیسے قرآن نے یہودی مولویوں کا اشر کیا ہے، اسی طرح وہ عبد الغفور سیالکوٹی قاضی مظہر کا مرید بھی ہے، خلیفہ بھی ہے، شاگرد بھی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ اور اس نے کہا کہ ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین اوپر سے سنی دیوبندی، اندر سے پکے یہودی، اور جو یہودی دیوبندیوں میں چھپ آیا، وہ کتاب ملتی ہے سبائی فتنہ۔ تو اس نے کتاب لکھی۔ اللہ کی شان ہے کہ وہ کمبھار ہے قوم کا، اور مسلی یا کمبھار وہ بھی شان امیر معاویہ پہ گفتگو کرتا ہے، اور انفن فی الماء بستن فی السماء کا پورا مصداق دیکھو۔ اور مودودی غیر مقلد سب فرقوں کا یہاں رد آیا۔ اصل میں اب تھک گیا ہوں، سب فرقوں کا رد آیا کہ صحابہ کیا ہے، معیار حق ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ ہدایت تب ملے گی کہ صحابہ کو معیار حق صرف ماننا نہیں، صحابہ کو معیار حق مان کر حق کو صحابہ کی طرح ماننا ہے۔ جملہ سمجھو، صحابہ کو معیار حق مان کر حق کو صحابہ کی طرح ماننا ہے، حق کو صحابہ کی طرح ماننا ہے۔ فقد اہتدوا کا حکم تب ہوگا، اور اگر صحابہ کو معیار حق کہتے رہے اور حق صحابہ کی طرح حق نہ مانا تو نرے گمراہ ہو گئے۔ فقط دیتا دو کی گارنٹی میں 2 باتیں ہیں، صحابہ کو معیار حق مان،
اور حق کو صحابہ کی طرح مان. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ تو بولو صحیح. صحابہ کو معیار حق مان، حق کو صحابہ کی طرح مان. یہ مانا ہوگا فقد اہتدوا. دونوں باتیں ہیں. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اہتدوا. اگر ایک بات بھی نہیں، صحابہ کو معیار حق نہیں مانا یا حق کو صحابہ کی طرز پہ نہیں مانا تو پکے بے ایمان. وَإِن تَوَلَّوْا. اگر منہ پھیریں اس بات سے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. إِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. سوائے اس کے نہیں کہ وہ ہیں بیچ ضد کے، بیچ بدماشی کے، بیچ ضد کے. فی شقاق. یا اللہ یہ تو پھر سارے مخالف ہیں. اتنا فتویٰ فی شقاق. سارے مولوی ملا مخالف ہیں. فی شقاق. بدبختی میں، ضد میں. فرمایا پرواہ نہ کر. فتویٰ لگا زبردست کر کے. باقی رہ گئے ملا اور پیر. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. یہ فتویٰ سنا دے کہ جس نے صحابہ کو معیار حق نہیں مانا یا حق کو صحابہ کی طرز پہ نہیں مانا وہ پکا بے ایمان ہے. وہ کیا ہے؟ پکا. انما ہم فی. اچھا شقاق کیا ہے؟ او دوسرا مقام ہے. من یشاقق الرسول. وہ شگر نکالو جی آیت. صفا بولو بھائی صفا. ہاں. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین. وہاں پر دیکھو نا من یشاقق پہلے، یہاں انما ہم فی شقاق بعد میں ہے. ایک بالکل جو اس آیت کا معنی ہے اسی کا یہ ہے. وہاں پر یتبع غیر سبیل المؤمنین اور جہاں پر آمنوا بمثل ما آمنتم به. او بزرگو یہاں اثباتی رنگ ہے، وہاں منفی رنگ ہے کہ جس نے صحابہ کی راہ چھوڑ دی نولیہ ما تولی ونصلہ جہنم. اور وہاں پر جس نے رسول کی مخالفت کی حق واضح ہونے کے بعد. اب سوال تھا کہ رسول کی مخالفت کیسے ہوگی؟ واو تفسیریہ ہے، شقاق کی تفسیر کر رہی ہے، یعنی صحابہ کی راہ چھوڑ دیا. رسول کی مخالفت کا معیار ہے صحابہ کا رستہ چھوڑ دینا. اور جہاں شرط لگائی ہے ہدایت کے لیے آمنوا بمثل ما آمنتم به فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. کافی ہے تجھ کو ان کی طرف سے اللہ. پس کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے اللہ. جب حضرت عثمان کو شہید کیا گیا تو حضرت عثمان یہاں پہنچے تھے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. وہ قرآن اب بھی ترکی کے عجائب گھر میں رکھا ہے. حضرت عثمان کے خون کے اب بھی داغ ہیں اور حضرت عثمان کا خون اسی صفحے پہ گرا تھا. وہ نسخہ بھی موجود ہے. حضرت عثمان کے خون کے داغ بھی موجود ہیں. قیامت تک وہ موجود رہے گا. ہاں بھئی دیکھو قیامت کے دن کسی مظلوم مقتول کے گواہ زمین گواہی دے گی، کسی مقتول مظلوم کے گواہ دیواریں ہوں گی
اور حضرت عثمان وہ خوش نصیب ہے جس کی شہادت کی گواہ قرآن کا یہی لفظ دیں گے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہی قرآن گواہ ہوگا کافی ہے تجھ کو ان کی طرف سے اللہ۔ پھر آ گیا ہو وَالسَّمِيعِ، پہلے کیا اِنَّكَ انت السمیع آیا ہو وَالسَّمِيعِ، حسر ہے یا نہیں ہے؟ سننے والا اللہ ہی، جاننے والا اللہ ہی اور کوئی نہیں۔